NewsPK کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان. میرے ساتھ موجود ہیں اقلیتی رہنما ڈاکٹر ارتیش موتیانی صاحب. اچھا ڈاکٹر ارتیش صاحب, جیسا کہ آپ کھیل میں ہیں کہ بھارت نے نہ صرف پاکستان کی فضائی کی پامالی کی, ساتھ ہی مساجد پر حملہ کیا, بچوں پر حملہ کیا, خواتین شہید ہوئی. اس پر کیا کہیں گے آپ, کیا تاثرات ہیں؟ بالکل, سب سے پہلے ہم ایز اے پاکستانی اور پاکستان کی ہندو کمیونٹی اور میں جس طرح سے انڈیا نے ہمارے سویلین پہ اٹیک کیا, ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک پیسفل اور ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان نے پہلگام جو حملہ تھا, جو ڈرامہ تھا انڈیا کی طرف سے, اس پہ پاکستان نے پہل کی. پاکستان نے انڈیا کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں ہم حاضر ہیں, آپ جتنی بھی انکوائری کرائیں, جتنی بھی آپ دوسرے ملک انٹرنیشنل فورم پہ آپ آئیں, ہم حاضر ہیں. ہم خود وکٹم ہیں دہشت گردی کے. پاکستان نے 70,000 جانیں ضائع کی ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے. تو انڈیا نے کوئی اس میں پہل نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں جب بھی بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں, مودی یہ ڈرامے رچاتا ہے. مودی ایک جھوٹے پروپیگنڈا, جو دہشت گردی کا پروپیگنڈا ہے, وہ پاکستان پہ الزام لگاتا ہے. تو وہ بھارت کی جو عوام ہے اس کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ الیکشن جیت سکے, وہ ووٹ لے سکے. لیکن ہماری پاکستان کی فوج, جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر فوج ہے, ان میں جنون ہے, جذبہ ہے, جوش ہے. اور یہ ملک پاکستان صرف 10 لاکھ فوجوں کا ملک نہیں ہے, یہ 24 کروڑ فوجوں کا ملک ہے. ہم قوم, پاکستان کی قوم جس میں ہم ہندو, مسلمان, کرسچن, مسیح اور سکھ, ہم اپنی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے جدوجہد میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے ہندو برادری نے مندروں میں, ہم نے گردواروں میں ہم نے پوجا پاٹ کی ہے, ہمارے بہادر فوجوں کے لیے دعائیں کی ہے. ان کو ہمت دے بھگوان. ان کو پرارتھنا کی ہم نے کہ وہ دشمنوں کو ایسا مزہ چکھائے. پہلے ہم نے صرف چائے پلائی تھی, ابھی ہم چائے کے ساتھ پراٹھے اور سموسے بھی ان کو کھلائیں گے. ہم نے اور دنیا نے سب نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے جو جواب آیا, اور 3 گھنٹے کے بعد بھارت نے سفید جھنڈے لہرا دیے. اس کو گوشت کے ناخن لینے پڑیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس جو حوصلہ ہے, جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, شاید بھارت کے پاس نہ ہو. پاکستان چھوٹا ملک ضرور ہے, لیکن ان کا جگر, ان کا جذبہ بہت بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا پر بھارت کی جانب سے لوگوں کی جانب سے بڑا وہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں, لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے, خوف و ہراس کی صورتحال ہے. تو اس وقت آپ جس لوکیشن پہ کھڑے ہیں, کسی منظر بہت پیارا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے, انڈین جو دوست ہیں ان کو کیا بتائیں گے کہ کیا ماحول ہے اس وقت کراچی میں؟ میں یہی بتاتا ہوں کہ پورا پاکستان اور اسپیشلی میں سندھ میں رہتا ہوں اور یہ کراچی ہے, ہم آزادانہ گھوم رہے ہیں. ابھی بھی ہم آپ کے سامنے میں ایک پروگرام میں آیا ہوا ہوں. اس پروگرام میں آئی تھنک ابھی بھی 2000 لوگ اندر موجود ہیں. میں انٹرویو کے لیے باہر نکل کے آیا ہوں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم آزادانہ طور پر, کیونکہ میرا ہندو کمیونٹی سے واسطہ ہے, ہمارے مندر کھلے ہوئے ہیں, ہمیں ادھر ہماری فیملیز جا رہی ہیں, پوجا پاٹ کر رہی ہیں. ہمارے مسلم بھائی مسجدوں میں جا رہے ہیں, شاپنگ مال میں جا رہی ہیں. کل ہمارے کزن کی شادی ہے, اس کی بھرپور ہم تیاری کر رہے ہیں. رات کو اس کی مہندی ہے. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جس طرح سے ہماری پاک فوج کے جذبے بلند ہے, اسی طرح سے پاکستان کی عوام کے جو حوصلے ہیں وہ بھی بلند ہے. اس سے ہم کوئی ڈر نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے جو ڈرون کیے پاکستان میں, اور ہماری ایئر فورس نے اس کو ڈرون کو گرایا, اس ڈرون کو ہمارے بچوں نے ہاتھ میں لے کے کھلونوں کی طرح ان سے کھیلا ہے. اور یہ میسج انڈیا کو دیا ہے کہ ہم اس بچوں کے کھلونوں والے دہشت گردی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے جو سپاہی ہے, ہمارے جو بہادر سیکیورٹی آفیسر ہیں, ان کے پاس آپ کے ہر
जो कार्रवाई है, जो आप हमला करते हैं उसके पास हल है, उसके पास जवाब है और वो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ये समझते हैं कि मोदी अभी एक डिक्टेटर बन चुका है, मोदी एक दहशत बन चुका है इस पूरे खित्ते में। मोदी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, मोदी चाहता है कि इस खित्ते में दहशत फैली जाए और मैं इस खित्ते पे राज करूं। ये उसकी चाल है, उसका ड्रामा रचाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने एक अक्लमंदी से, एक जिम्मेदारी की तरह अपना केस इंटरनेशनल फोरम पे रखा है, कोई सबूत नहीं दे के आया है। और मैं समझता हूँ अभी इंडिया नाकाम हो चुका है उस बौखलाहट में। अभी आज जो उसने ड्रोन मारे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम जो कल से जश्न मना रही है, हमारे फौजों ने जो कल 6 तैयारे गिराए, उनके फौजी अड्डे उड़ाए हैं, तो ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए भारत ने ये जो हमला किया है, उस दहशत से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी बच्चे भी उन ड्रोनों को खिलौनों की तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है पाकिस्तानी फौज इंडिया और मोदी सरकार को एक भरपूर जवाब देगी। और हम नहीं चाहते कि वहाँ के सिविलियन के लोग मरे, उनको कोई नुकसान पहुँचे। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी कौम का भी नुकसान हो। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुल्क हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि होश के नाखुन लो, आओ टेबल टॉक करो, बातें करो, हम अमन की बातें करें, हम गुर्बत की बातें करें, हम रोज़गार की बातें करें। हम दो मुल्क मिलके, हमारी सकाफत एक है, हमारे लोग एक है, हमारा कल्चर एक है, हम उस पर बात करें। दुनिया में हम अपने खित्ते में दिखाएं कि हमारा खित्ता एक अमन परस्त और प्यार और मोहब्बत फैलाने वाला खित्ता है। और हम हिंदू कम्युनिटी, हम पूरी जदोजहद के साथ, हम शाना बशाना पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हुए हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में, हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। हम प्राउड फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी हिंदू। और हमें फ़ख्र है कि मैं भी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार हूँ, एक हिस्सा हूँ। और जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोदी के लिए कहा कि मोदी बुच्चर ऑफ द गुजरात, तो वही जो कसाई ने अभी जो जंग छेड़ी है उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी कौम देगी, पाकिस्तानी हिंदू भी देगा, पाकिस्तानी मुसलमान भी देगा और हमारी बहादुर फौज देगी। और एक मरतबा फिर मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके प्लेटफार्म से मोदी और इंडिया की आवाम को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक प्यार और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते हैं। हमारी अमन परस्ती, हमारा सब्र, हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम फिर भी कहते हैं जंग नहीं, अमन अमन अमन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।